ملکہ کو خبر دی جاتی ہے کہ سلطان کی جان خطرے میں ہے، وہ کسی مصیبت میں نہ پھنسے ہوں، ہمیں ان کی کھوج کے لیے سپاہی بھیجنے ہوں گے۔ ملکہ وزیر اعظم کی اس تجویز پر عمل کرتی ہے کہ فوراً سلطان کا پتہ لگایا جائے، ورنہ ہمارے دشمن اس بات کا فائدہ اٹھائیں گے۔ سلطان کی طبیعت اب ٹھیک ہو جاتی ہے تو مہاراجہ کا وزیر خاص اسے لینے آتا ہے۔ سلطان اس سے پوچھتا ہے کہ تم کون ہو؟ تو وزیر اسے بتاتا ہے کہ میں مہاراجہ رنجیت سنگھ کا وزیر خاص ہوں، تمہیں 500 سونے کے سکے دے کر خریدا ہے میں نے، اب تمہیں لینے آیا ہوں، مہاراج انتظار کر رہے ہیں۔ سلطان وزیر کے ساتھ چل پڑتا ہے تو راستے میں اسے ایک نجومی دکھائی دیتا ہے۔ سلطان وزیر سے درخواست کرتا ہے کہ میں اسے اپنا ہاتھ دکھانا چاہتا ہوں، تو وزیر اس بات کی اجازت دے دیتا ہے۔ سلطان نجومی سے اپنا ہاتھ پڑھنے کو کہتا ہے تو وہ 2 سونے کے سکے مانگتا ہے جو وزیر اسے دے دیتا ہے۔ نجومی سلطان کا ہاتھ پڑھنے لگتا ہے، وہ سلطان کا ہاتھ گھما کر جائزہ لیتا ہے، پھر سلطان سے کہتا ہے کہ تم نے حال ہی میں اپنی سب سے قیمتی چیز کھوئی ہے اور اب دھیرے دھیرے تم اپنا سب کچھ کھو دو گے۔ سلطان کو غصہ آ جاتا ہے اور وہ اپنا ہاتھ چھڑوا لیتا ہے۔ سلطان کہتا ہے کہ میں جو سننا چاہتا ہوں وہ بتاؤ۔ نجومی کہتا ہے کہ ہر کوئی اچھا مستقبل چاہتا ہے لیکن سخت محنت سے حاصل ہوتا ہے، تمہیں تمہاری سلطنت ضرور واپس ملے گی لیکن ایک قبرستان کی صورت میں۔ سلطان سوچوں میں گم ہو جاتا ہے۔ دوسری جانب ملکہ اپنی محل کی بالکنی میں کھڑی ہوتی ہے، سلطنت کا نظارہ کر رہی ہوتی ہے، ایک ٹھنڈی آہ بھرتی ہے۔ وہ سلطان کی فکر میں ہوتی ہے کہ وہ کس حال میں ہوں گے، یہ سوچ کر وہ گھبرا جاتی ہے اور رونے لگتی ہے اور جی بھر کر روتی ہے۔ دوسری جانب سلطان کو مہاراجہ رنجیت سنگھ کے سامنے پیش کیا جاتا ہے۔ مہاراج کے آس پاس غلام کھڑے ہوتے ہیں اور وہ سلطان سمیت نئے غلاموں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ مجھے تم میں سب سے زیادہ وفاداری کی تلاش ہے، اگر تم وفادار رہو گے تو میں تمہیں مالا مال کر دوں گا، اور اگر غداری کی تو سزا کے مرتکب ہوگے، وہ بھی ایسی سزا جو سزائے موت سے بھی بڑھ کر ہوگی۔ پھر اپنے 2 غلاموں سے مخاطب ہو کر کہتا ہے کہ رام اور جگجیت، انہیں دکھاؤ کہ تم سب میرے کتنے وفادار ہو، اپنی گردنیں کاٹ دو۔ یہ کہنا تھا کہ انہوں نے اپنی ہی تلوار سے اپنی گردنیں کاٹ دی۔ یہ دیکھ کر کچھ نئے غلام ڈر جاتے ہیں لیکن سلطان کے چہرے کے تاثرات میں کوئی تبدیلی نہ آئی۔ تیسری جانب کرامتی سردار اور لٹیروں کے سردار کی ملاقات ہوتی ہے۔ کرامتیوں کا سردار کہتا ہے کہ سلطان شاداب کافی عرصے سے لاپتہ ہے، ہمیں اس کی غیر موجودگی کا فائدہ اٹھانا چاہیے اور ایک ہو جانا چاہیے اور اس کی سلطنت کا قلعہ کما کر دینا چاہیے۔ پھر وہ دونوں منصوبہ بناتے ہیں کہ ہمیں اس پوری سلطنت کے خاص خاص علاقوں میں آگ لگا دینی چاہیے، جن میں ان کے اناج کے گودام، ان کے کھیت، ان کی چھاونی اور بندرگاہوں پر۔ پھر وہ دونوں مسافہ کرتے ہیں اور اپنے ساتھیوں کو تیار کرتے ہیں، وہ مٹی کا تیل اور گولہ بارود وغیرہ جمع کرتے ہیں۔ کرامتیوں کا سردار ہندو مہاراجاؤں کو بھی خط لکھتا ہے کہ ہمیں ایک ہو جانا چاہیے، ہم آگ لگائیں گے اور تم اپنی فوجیں بھیج کر ہمارا دفاع کرو گے۔ چوتھی جانب مہاراجہ کے بیٹے پر حملہ ہو جاتا ہے تو سلطان اس کا دفاع کرتا ہے اور لٹیروں کے حملے کو ناکام بنا دیتا ہے۔ اس طرح وہ مہاراج کا دل جیتنے میں کامیاب ہو جاتا ہے۔ مہاراج اس سے انعامات دیتا ہے اور اپنے کمرے کا پہرے دار بنا دیتا ہے۔ پانچویں جانب ملکہ وزیر اعظم سے ملاقات کرتی ہے، وہ سلطان کی خبر پوچھتی ہے کہ سلطان کا کوئی سراغ ملا، تو وزیر اعظم کہتا ہے کہ ابھی تک کوئی خبر نہیں ملی، جیسے ہی کوئی خبر ملے گی ہم آپ کو اطلاع کر دیں گے۔ ملکہ کہتی ہے کہ میرا دل بہت گھبرا رہا ہے، جیسے بہت برا ہونے والا ہے۔ وزیر اعظم کہتا ہے کہ آپ کو ہمت سے کام لینا ہوگا، خدا بہتر کارساز ہے۔